أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں ہم نے سنا اور پڑھا ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب فرشتے ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنانے کے لیے گئے، اسی دن ساتھ ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی سنائی. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. آج کے سبق میں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مل کریم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ عزت والا کون ہے، کریم کون ہے. اب آپ یہ بتائیں، اس شخص کے جواب میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے کہ میں محمد کریم ہوں، میں عزت والا ہوں، تو جواب درست تھا یا غلط تھا؟ 100% درست تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کون کریم ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون عزت والا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نہیں لیا. صحابی پوچھ رہا ہے کریم کون ہے، عزت دار کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں کریم تو یوسف علیہ السلام ہے. کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ یوسف علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے. حضور فرماتے ہیں خود بھی اللہ کے نبی ہیں یوسف علیہ السلام، باپ بھی اللہ کا نبی ہے، دادا بھی اللہ کا نبی ہے، پردادا بھی اللہ کا نبی ہے. سبحان اللہ. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو سچی عزت والا ہوتا ہے اس کو دوسروں کی عزت کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچی عزت والے تھے. آپ نے یوسف علیہ السلام کی عزت کا ذکر کر دیا، نعوذ باللہ آپ کی عزت میں کمی تو کوئی نہیں ہوئی. تو دوسروں کی عزت کرنے سے انسان کی عزت میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ اور عزتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. خیر، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ چونکہ اکٹھا ہی ہے قرآن پاک میں بھی، اس لیے ہم بھی ساتھ ہی اکٹھا بیان کریں گے. یعقوب علیہ السلام کے قرآن کریم کی روح میں 12 بیٹوں کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے، باقی کسی کا نام نہیں آیا. بہرکیف یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ پنکھا چلا لیں ساتھی، بار بار گرمی کی وجہ سے دیکھ رہے، ادھر سے چلے گا سامنے سے. قاری جمیل صاحب آپ چلا دیں بس. یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں نام کے ساتھ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا، کوئی ایسا قصہ ہوتا جو تفصیل کے ساتھ ہمیں سنایا جاتا. چونکہ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات ہیں قصہ گوئی کے لیے کوئی واقعہ نہیں ہے.
اللہ فرماتے فقصص القصص لعلہم یتفکرون، اے میرے محبوب واقعہ اس لیے بیان کر، قصہ اس لیے سنا تاکہ اس میں لوگ غور و فکر کریں۔ چنانچہ اکثر واقعات کا کوئی نہ کوئی حصہ اللہ کہیں بیان کر دیتے ہیں موضوع اور مسئلے کو سمجھانے کے لیے، کچھ حصہ کہیں بیان کر دیا، سارا واقعہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما دی۔ اسی طرح یہودیوں کا ایک سوال بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ شام کے علاقے کنعان میں رہتے تھے، وہ سارا خاندان مصر میں کیسے منتقل ہوا؟ اس کے جواب میں سورۃ یوسف نازل ہو کہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ بارکب اس واقعے کو، اس سورہ مبارکہ کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، عمدہ بیان۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلا اس سورہ مبارکہ کے اندر باپ کا بھی ذکر ہے، اولاد کا بھی ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر وفا کا بھی ذکر ہے، جفا کا بھی ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر حسد کا بھی ذکر ہے، حاسد کا بھی ذکر ہے، محسود کا بھی ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر آزاد زندگی کا بھی ذکر ہے، غلامی کا بھی ذکر ہے، جیل والی زندگی کا بھی ذکر ہے، رہائی والی زندگی کا ذکر ہے، تخت والی زندگی کا بھی ذکر ہے، عام زندگی کا بھی ذکر ہے، آنسو بہا بہا کر رونے والی زندگی کا بھی ذکر ہے، اور مسرت کے ساتھ صحت پانے والی زندگی کا بھی ذکر ہے، عشق کا بھی ذکر ہے، معشوقی کا بھی ذکر ہے۔ گویا کہ زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کو جو واقعات اور حالات پیش آتے ہیں تقریباً وہ سارے کے سارے سورہ مبارکہ میں ہیں، اس لیے اللہ نے اس کو احسن القصص فرمایا ہے، بڑا ہی عمدہ بیان۔ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی سورہ یوسف میں جو علماء نے چند باتیں لکھی ہیں کہ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے نا اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ نمبر دو، حسد ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ حسد کرنے والا جو کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ خود ہی ذلیل ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے، اس کو کبھی عزت نہیں ملتی۔ اسی طرح صبر کامیابی کی کنجی ہے، جو آدمی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا اللہ اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اسی طرح تدبیر، عقل کے ساتھ سوچ کر فیصلہ کرنا، یہ انسان کا قیمتی جوہر ہے، انبیاء کی سنت اور طریقہ ہے، اور عفت اور پاک دامنی انسان کو دشمن کی نگاہوں میں بھی بلند کر دیتی ہے۔ کیا فرمایا جی؟ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بڑا عمدہ بیان پڑھ کر سنانے والے ہیں۔ اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو بڑا خوبصورت واقعہ سنانے والے ہیں۔ وَإِن كُنتَ من قبلہ لمن الغافلین، قرآن کے بیان سے پہلے آپ کو اس واقعے کی خبر۔ اب واقعہ شروع ہو رہا ہے جی۔ مفسرین فرماتے 15 حالات ہیں اس واقعے کی۔ پہلی حالت، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، بابا جی میں نے خواب دیکھا، رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا یہ 11 ستارے، یہ سورج اور چاند سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔
بابا مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر سے پہلے تعبیر سے پہلے تدبیر بتائی۔ بعض دفعہ تعبیر بتانا اتنی ضروری نہیں ہوتی، بندہ اگلے کو تدبیر بتاتا ہے۔ کئی لوگ تعبیر پوچھتے ہیں، وہ خواب جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو مناسب نہیں ہوتی بتانا، تو علماء کہتے ہیں بس صدقہ کرو جی، خیرات کرو، اللہ سے استغفار کرو، کوئی نہیں، خیر ہوگا۔ پھر بھی بات ہوگا ساتھ نہیں جی بتاؤ تو وہ نہیں اصرار کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ ایک تو وہ ہے جو دن کو انسان دیکھتا ہے، وہی چیز رات کو خواب میں دیکھ لے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ایک آدمی دکاندار ہے، خواب میں وہی دیکھ رہا ہے دکان پہ بیٹھا ہوں، لوگ سودا لے رہے ہیں، جیسے جناب میں تو کئی دفعہ خواب میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں، تو یہ جناب اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ وہی جو بندہ دن کو کام کرتا ہے وہی متشکل ہو کے رات کو سامنے آ جاتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ ایک وہ خواب ہوتا ہے جس میں انسان ڈر جاتا ہے، کوئی خوفناک چیز دیکھی ہے، پیچھے جناب کوئی سانپ لگا ہوا ہے، کوئی کتا لگا ہوا ہے، کوئی اور جناب درندہ لگا ہوا ہے، بھاگ رہا ہے بھاگ نہیں سکتا، بولنا چاہ رہا ہے بول نہیں سکتا، اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کی طرف، اس کو حلم کہتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسی چیز دیکھے تو اپنی بائیں جانب تھوکے اور کروٹ بدل لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ میں اس خواب کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی سے ذکر نہ کرے، ڈراؤنے خواب مت بتائے کسی کو، فرماتے ہیں اس کا اثر بھی ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا وہ خواب جو مبشرات میں سے وہ اچھے خواب ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام نے دیکھا، تو اچھی چیز دیکھے وہ بتائے، کسی جاننے والے کو بتائے جو تعبیر بتا سکتا ہو۔ خیر، اب یعقوب علیہ السلام نے تعبیر نہیں بتائی، تدبیر بتانے لگے، کیونکہ خواب بڑی اونچی تھی، بڑی عزت والی تھی۔ اس میں نظر یہ تھا، تعبیر یہ تھی کہ 11 بھائی، ماں باپ، سب وہ یوسف علیہ السلام کی برتری اور بلندی کے قائل ہو جائیں گے۔ تو پھر کسی کی بلندی اور برتری کا قائل ہو جانا یہ کوئی برداشت کرے تو کرے، ورنہ دوسروں کی بات برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے تعبیر کی بجائے تدبیر بتائی کہ یہ خواب چپ کر جاؤ، کسی کو بتانا نہیں، بھائیوں کو نہیں بتانا۔ تعبیر بتانے کے بجائے کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ کوئی تیرے بارے میں تدبیر کر دیں گے۔ اور ہاں تعبیر تو یہ ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تجھے تیرا رب چننے والا ہے، علوم نبوت تجھے عطا کرنے والا ہے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ كَمَا تَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے تیرے باپ دادا اور پردادا کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ تعبیر تو یہ ہے اللہ تجھے بھی نبوت کا علم عطا فرمانے والے ہیں، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ اب یہ بات کرنے کے بعد آگے جو قرآن کہتا ہے نا وہ بڑی پیاری بات ہے۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ، لوگوں یوسف کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں نشانی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہ مکے والے آ کر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا قصہ ہے، اس واقعے میں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا، میرے نبی کے قوم کے بھائیوں نے میرے نبی کے ساتھ بھی حسد کیا، جیسے انہوں نے یوسف کے بارے میں چالیں چلیں، ایسے مکے والے بھی میرے نبی کے بارے میں چالیں چل رہے ہیں۔ جیسے ان کی تدبیریں ناکام ہوئی، یوسف کو اللہ نے تخت پر بٹھایا، ایسے ہی مکے والوں کی چالیں بھی ناکام ہو جائیں گی، محمد عربی کو اللہ فتح عطا فرمائیں گے۔ آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کی بڑی نشانی ہے۔ اب جناب واقعہ سنیے جی۔ دوسری حالت، بھائی مشورہ کر رہے ہیں یہ والد صاحب یوسف کے ساتھ زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں جی؟ یوسف کے ساتھ زیادہ محبت کیوں کرتے ہیں جی؟ کیا کہنا؟ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ،
میری طرف دیکھیں، پنکھے ایک دفعہ ہی چلا لیں پھر دوسرا، ہاں اس کو پھیریں۔ اب میری طرف دھیان کریں۔ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، بھائی گھر میں مشورہ کرنے لگے، یہ کیا بات ہے جی، بابا یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بنیامین سے بھی زیادہ محبت کرتے۔ یوسف اور بنیامین سگے بھائی تھے ایک ماں سے، باقی 10 دوسری والدہ سے تھے، تو نام یوسف کا لے رہے، بنیامین کا نہیں لے رہے، کیونکہ اصل محبت یعقوب علیہ السلام کی یوسف کے ساتھ تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی کو نہیں آ رہی؟ دیکھیں جی، اولاد کے ساتھ انصاف کرنا تو ماں باپ پہ لازم ہے، لیکن دلی محبت کسی سے زیادہ ہو جائے، دل انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، دل اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہاں، معاملات میں لین دین میں وہ کسی کا حق ماں باپ ضائع نہ کریں، اس پہ لازم یہ ہے کہ برابری کریں، بلکہ نبی پاک نے تو یہاں تک کہا ہے 2 بچے بیٹھے ہوں، ایک کو بوسہ دو دوسرے کو بھی دو، کہیں اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ والد صاحب نے مجھے نظر انداز کر دیے، برابری ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر زندگی میں آپ جائیداد میں حصہ دیتے ہیں تو برابر دیں، بچیوں کو بھی برابر دیں، کیونکہ میراث کے مسائل تو موت کے بعد ہوتے ہیں۔ خیر، فرمائے قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، یار عجیب بات ہے، ہم 10 نوجوان ہیں، 10 نوجوان، نحن عصبہ بڑی مضبوط جماعت ہے، ہمیں چھوڑ کر بابا یوسف اور بنیامین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے باپ غلطی کر رہے ہیں، اب تدبیر کر رہے ہیں، کہنے لگے اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، اب اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا جا کر دور کسی زمین جگہ میں چھوڑ کر آ جاؤ، نہ یوسف رہے گا، نہ یوسف کے ساتھ محبت رہے گی بابا کی، اور وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ کرتوت کرنے کے بعد نیک بن جانا، والد صاحب کے سامنے نیک بن جانا، اللہ سے بھی توبہ کر لینا، قتل کر دو۔ اب یہ مشورہ ہو رہا ہے، لیکن ایک بھائی نے کہا قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ایک بھائی کہنے لگا یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، جا کر کسی گمنام کنویں کے اندر ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلے والے آئیں گے نکال کر لے جائیں گے، ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، یوسف بھی قتل سے بچ جائے گا۔ اب مشورہ طے ہو گیا، ٹھیک ہے، قتل نہیں کرتے، یوسف کو کنویں میں ڈالتے۔ یوسف کو کیا کرتے ہیں بولو جی؟ یہ ساری باتیں کیوں یوسف کے خلاف کرا رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے، ورنہ یوسف نے ان کا کوئی بگاڑا تو کچھ نہیں تھا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ساری کائنات والے جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب کو راضی کرنے کی کوشش کروں تو کر سکتا ہوں، لیکن حسد کرنے والے کو راضی نہیں کر سکتا۔ حسد کرنے والا چاہتا ہے کہ میں مروں تب وہ راضی ہو، میں مروں گا تب ہی وہ راضی ہوگا، ویسے تو وہ راضی ہوتا نہیں ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا دیتی ہے نا، ایسے ہی حسد انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا حسد مونڈنے والا ہے، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ کر کے صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی حسد بھی انسان کی نیکیوں کو بالکل مٹا کر صاف کر دیتا ہے۔ اللہ میں حسد سے محفوظ فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے روحانی اتنی بری مرض ہے کہ قتل بعد میں ہوا ہے، حسد پہلے ہوا ہے، اور قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا ہے تو حسد کی وجہ سے کیا، اتنا سخت مرض ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ یہود و نصارہ کے علماء مدینہ میں جو یہودی تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کرتے تھے، وہ کیوں کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے حسدا من عند انفسہم، صرف حسد کی وجہ سے کرتے تھے کہ نبی پاک عزتیں پائیں اور ہم آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، یہ ہماری عزت نہیں رہتی۔ اپنی دنیاوی عزت بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ حسد کرنے کی وجہ سے کفر تک جا پہنچے، ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے حقدار بن گئے حسد کی وجہ سے۔ اللہ میں حسد سے محفوظ فرمائے۔
اب جناب مشورہ ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی، مشورہ اللہ کرے چنگا ہی ہو گیا، بعد میں مشورہ پٹھا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے جماعت والے ساتھی کہیں گئے تھے نا، تو امیر صاحب سخت مزاج تھے ہمارے راجہ صاحب کی طرح۔ راجہ صاحب مخلص آدمی ہیں، تگڑے بندے ہیں، ایسے ذرا ساتھیوں کو ٹائٹ کر کے رکھتے تھے۔ ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ یار امیر صاحب بڑا کھپ پائی، انہوں نے کو جان کس طرح چھڑائی۔ مشورے میں طے ہوگا کہ امیر صاحب کی تھوڑی مرمت کر دی جائے۔ وہ سارے ساتھیوں نے مل کر امیر صاحب کو تھوڑا لمبا کر لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ادب سے ایک ایک دو تھپڑ ساتھ میں لگا دیے۔ اور بعد میں جناب امیر صاحب سے کہنے لگے امیر صاحب معاف کرنا، ناراض ہونا، آپ ہمارے لیے باعث احترام ہیں، باعث عزت ہے۔ اصل میں مشورے میں طے ہو گیا تھا کہ امیر صاحب دو چار نہ کرتی، کیا ہو گیا تھا؟ مشورے۔ اب انہوں نے مشورے میں طے کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے، تو مشورہ بعد میں غلط بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غلط مشوروں سے بچائے۔ اچھا مشورہ تو سبحان اللہ، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندوں کے معاملات مشورے سے ہی طے پاتے ہیں، سمجھ آئی؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ نبی پاک کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی مشورہ کیا کریں، مشورہ تو بڑی اونچی چیز ہے، لیکن اللہ کرے اچھے کام کے لیے اونچی۔ سبحان اللہ، مشورے میں یہ طے ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے۔ اب بابا کے پاس آئے چھٹی لینے کے لیے، کیا کہنے لگے؟ ہاں، یا بانا مالک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بابا جی آپ ہمیں امانت دار کیوں نہیں سمجھتے یوسف پر، حالانکہ ہم بڑی خیر خواہی چاہتے ہیں یوسف کی، بڑے خیر خواہ ہیں جی، آپ پتہ نہیں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجتے کیوں نہیں؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم بکریاں چرانے جائیں گے، یہ بھی کھیل کود کے آئے گا، کوئی جنگل کے میوے کھا کر صحت مند ہو جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اپنے بھائی کی خوب حفاظت کریں گے، بڑا خیال رکھیں گے۔ یہ آ کر یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جواب سننا، پھر عقیدے کی ایک بات عرض کروں گا۔ یعقوب علیہ السلام آگے سے یہ نہیں کہتے کہ بس کرو مشورہ کی کر کے آئے ہو، مشورہ کیا کر کے آئے ہو کہ یوسف کو کنویں میں پھینکنا ہے اور مجھے آ کر کہہ رہے ہو کہ پھل کھائے گا اور کھیلے کودے گا، نہیں۔ حضرت فرمان لگے مجھے ڈر یہ ہے کہ ان یاکلہ الذئب، کوئی بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے، جنگل بیابان ہے، ادھر درندے بھیڑیے بڑے ہیں، بھیڑیا کوئی نہ کھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم غافل ہو، تم کہیں اور طرف گئے ہوئی ہو، اسے بھیڑیا کھا جائے، بچہ ابھی چھوٹا ہے، یہ ڈر ہے۔ انہاں کا بزرگوں کمال کرنے ہو جی، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، بھیڑیا کھا جائے ہم باشو مضبوط جماعت۔ علماء نے لکھا ہے نا، بعض دفعہ کوئی تکبر کا بول انسان بولتا ہے نا، اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یہ نحن، انا، لی، عندی، یہ تکبر کے بول ہیں۔ انا کا معنی میں، یہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ نحن، ہم، یہ برادران یوسف کہہ رہے ہیں، نحن عصبہ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں۔ رب نے کہا نا یوسف عزت پائے گا تم جناب نہیں۔ اسی طرح عندی، انما اوتیت علی علم عندی، یہ قارون نے کہا تھا میرے پاس بڑا مال ہے، اور جی میرا ہے نا جی میرا۔ لی، یہ فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر، یہ میرا ہے ملک مصر۔ رب نے سب کو رسوا کیا، تو تکبر کا بول کبھی نہیں بولنا چاہیے، اللہ میں محفوظ فرمائے۔ عاجزی کے بول اللہ کو پسند ہے۔ شیخ سعدی نے کیا کہا؟ تکبر عزازیل را خار کر، بس زندان لعنت گرفتار کر، تو دانی تکبر چرا میں کنی، خطا میں کنی و خطا میں کنی۔ ارے تکبر نے عزازیل شیطان کو خوار کیا تھا اور لعنت کی جال میں قید میں گرفتار کیا تھا، تو جب یہ جانتا ہے پھر کیوں تکبر کرتا ہے؟ خطا میں کنی، خطا میں کنی، اگر تکبر کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کو چھوڑ۔ خیر ان کا ابو جی کمال کرتے ہو، نحن عصبہ، ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، ہم حفاظت کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ پھر۔ اب معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے جی؟ اللہ۔ یہ بات ذہن میں ساتھ سمجھ لی جائے، جہاں اللہ اپنے نبی کو بتائے وہاں علم ہوتا ہے، جہاں نہ بتائے وہاں علم نہیں ہوتا۔ اب لے گئے جناب، فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ،
اب لے گئے جناب مشورہ میں بات طے کر لی، جا کر یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے یوسف کے دل میں اسی دن یہ بات ڈال دی تھی، پریشان نہیں ہونا، ایک وقت آئے گا یہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، میں اللہ تجھے محفوظ بھی رکھوں گا، عزتیں بھی عطا کروں گا۔ عزتوں کے فیصلے زمین پر نہیں عرش برین پر ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرش ایسا ٹیک چھوڑو نیند آ جائے گی آپ کو، کیونکہ جب بندہ غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے نا پھر ایسی حالت ہوتی ہے۔ خیر جناب اب کیا ہوا ہے جناب، سارا دن بکریاں چلاتے رہے، ادھر ادھر پھرتے رہے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ بڑی تاخیر بڑی دیر کر کے قرآن کہتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت آئے، عشاء کے وقت آئے اور روتے ہوئے آئے، حال حال کرتے ہوئے آئے۔ کل انشاءاللہ یکم محرم ہے، روتے ہوئے آئے، حال حال کرتے ہوئے آئے، سمجھ آئی نا؟ حال ہوئے بابا جی بڑا مسئلہ خراب ہو گیا۔ وہ کیا ہوا، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی مسئلہ یہ ہو گیا، انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ بابا جی بڑا مسئلہ ہو گیا، کیا بتائیں اور کیا نہ بتائیں، حال ہوئے حال، بڑے مسائل خراب ہو گئے۔ وہ کیا ہوا کچھ تو بتاؤ؟ کہنے لگے انا ذهبنا نستبق، ہم نے دوڑ لگائی، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے، ادھر سے بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا، اور وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین۔ حال ہے بابا ہم سچی بات کر رہے ہیں لیکن تو مانے گا نہیں ہماری بات۔ معلوم ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا۔ ہمارے ڈاکٹر یعقوب صاحب اکثر ساتھی آپ جانتے ہیں، وہ ایک واقعہ سناتے تھے کچے کے علاقے کا، کہ یہی دن تھے جو ابھی آ رہے ہیں، ان دنوں میں رونے والوں کی بڑی جناب ویلیو ہوتی ہے نا، ٹھیک ٹھاک ریٹ لگتا ہے، چنگا بھلی کمائی ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی ہمارا پٹھان بھائی تھا، مزدوری کے لیے چوک میں بیٹھا تھا، ماشاءاللہ سونا چٹا رنگ، اچھی جان۔ تو اس کے پاس کوئی ساتھی کہنے کا یار کتنی داڑھی لیتے ہیں؟ اس نے کہا 500 روپیہ۔ انہوں نے کہا تجھے 5000 دیتے ہیں۔ کتنا دیتے ہیں؟ وہ تو اٹھ کھڑا ہو گیا، ماشاءاللہ جی کام بتاؤ۔ ان کا کام یہ ہے تجھے ہم عربیوں والا سفید جبہ پہنائیں گے اور وہ عربیوں والا رومال اوپر رکھیں گے، اونٹ پر بیٹھ کر تو نے آنا ہے، اور وہاں جگہ جہاں ہماری مجلس ہو رہی ہوگی نا وہاں سے آپ نے ایسے گزرنا ہے، وہ جو صاحب وہاں خطاب فرما رہے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ ایسے لگے گا جیسے کوئی عربی آ رہا ہے، وہ تجھ سے پوچھیں گے کوئی بات کہ قافلے عربی، تو بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو نے کہنا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ میں کہاں سے آ رہا ہوں؟ اچھا کوئی کربلا میں آپ نے کوئی بات دیکھی وہاں پہ؟ تو کہنا میں نے دیکھا لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی، سر ادھر پڑا تھا اور ٹانگیں ادھر پڑی تھیں اور یہ اور وہ، اس طرح کی بات سنا کے بس تو چپ کر جانا، بس تیرا اتنا ہی کام ہے، باقی آگے وہ نظام چلا لیں گے، پیسے ملیں گے 5000۔ پیسے کتنے ملیں گے؟ ہو سکتا سبحان اللہ، اس جیسی اچھی نوکری اور کیا ہوگی کہ جناب سفید جوڑا بھی پہنوں، ادھر تم ٹوکری اٹھا اٹھا تھک گئے سیمٹ کے ساتھ، جناب بیڑا غرق ہو گیا ہے، سفید جوڑا جبہ پہنوں جناب نیا، پیدل بھی نہ ہوں، اونٹ پر بیٹھ کر آؤں، اور جناب 2 لفظ بولوں روپیہ 5000 کھڑا ہو جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا بالکل مڑا ہم تیار ہے۔ وہ ساتھی تیار ہو گیا جناب۔ اب جناب وہ دن آ گیا، ترتیب کے مطابق اس نے وہ چند باتیں یاد کر لی، اب وہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھنے سے واقعی عربی لگتا تھا، رنگ بھی ماشاءاللہ عربیوں کی طرح، جبہ بھی پہنا ہوا، اوپر رومال بھی پہنا ہوا۔ آگے وہ میرے بھائی جو خطاب فرما رہے تھے انہوں نے دیکھا، نہ کہا او مسافرہ، کیا کہہ رہے حال حال کر دی تھی نا، او مسافرہ تینو واسطے اللہ پاک دا، او تے واسطے سونے نبی دا، تے واسطے پنجاں تناں دا، واسطے تینو بی بی پاک دی سانک دا، سچ سچ دسا تو کی دیکھے، تو کیا دیکھ کر آئے؟
اب وہ بیچارہ یاد تو کہیں تھا، جب اللہ کا، نبی کا، پنجو تنوں کا، بی بی پاک کا اتنے واسطے سنے وہ ڈر گیا، اس نے کہا اب جھوٹ بولا تو بڑا گناہ ہوگا۔ اس کا توبہ توبہ اتنے وہ واسطے ہی اللہ دا دسا توں کی دیکھا، اس کا اللہ دی قسم میں تا کھ بھی نہیں دیکھے، 5000 روپے دے چکر چاہاں چلو نہ دو 5000 روپے، میں معاف کرو، میں توبہ توبہ اتنا جھوٹ نہیں بولنا، وہ واسطہ نہ دو، ویسے سادہ سادہ پوچھو بھائی یار کیا دیکھے تو ہم بول دیں گے، اب اتنے اللہ نبی کے واسطے دیکھے تو جھوٹ نہ بولو نا، کم از کم اور سچ سچ دسا کائی صاحب او مسافراں تسی بھی سنانا نہ کیا دل صدقے ونجا تیرے آمنے تو ماجد ڈالے سبحان اللہ۔ اسا کو سچ سچ دسا کی دیکھے ہی، اسا کا میں تک کھ بھی نہیں دیکھے، اتوں بیٹھ کے آ رہے اونٹ تے روپیہ 5000 طے ہوا ہے، ورنہ میرے اور دیکھا کچھ نہیں ہے۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت آئے جناب، کرتا ہاتھ کے اندر ہے، کرتا کیا ہے جی؟ ہاتھ کے اندر ہے، کرتے کے اوپر خون لگا ہوا ہے، قرآن کہتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کے کسی جانور کو ذبح کیا، اس کا خون لگا کر لے، اے بابا جی کرتا دیکھ، کرتے دے اتے خون دیکھ، تے بڑے حالات خراب، ساڈا بھرا بھیڑیا کھا گیا، اجڑ گئے تے برباد ہو گئے، ساڈے بھائی یوسف نو کون کھا گیا جی؟ تیری جڑے نے پترو کیسی کہانی بنائی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بدم کذب، جھوٹا خون، جھوٹا خون، آپ دیکھیں گے چند دن بعد جھوٹے خون نظر آئیں گے، لگے ہوئے ہوں گے، اور جناب تلوار لٹک رہی ہوگی، اور جناب ایک عجیب منظر ہوگا، دیکھ کے بندے کو رونا آ ہی جاتا ہے، لیکن رب کہتا ہے بدم کذب، ایسے شغل پہلے ہو چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ گپ بھی سن لیں، گپ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یعقوب علیہ السلام پھر بھیڑیے نے بلایا، کس نے بلایا؟ بھیڑیے نے بلایا، انہاں کو تو سب کھاتا ہے میرا یوسف، آپ نے کھایا میرا یوسف، انہاں آکھا جی بابا جی اللہ دی توبہ، اگر اسا یوسف کھاتا ہوئے نا اللہ آسان 14ویں صدی دے مولویوں میں اٹھا رہے ہیں، اور ظالم نے پترا مولویوں کے خلاف بندہ بھی تھا، اس نے یہ بات گھڑی ہے، اس نے یہ کس نے کہا؟ بھیڑیوں نے کہا، اگر ہم نے یوسف کھایا ہو اللہ ہمیں 14ویں صدی کے مولویوں میں اٹھائے، اگر ہم نے یوسف کو کھایا ہو، اتنا بڑا جناب صحیح بندہ، ایسا تقلید کے ساتھ نے جھوٹ، یہ جیسے وہ گئے نا ایسے یہ ماشاءاللہ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، اس نے کیا جھوٹ گھڑا، اس آگے ساتھ اور جھوٹ کھول گھڑا، چوراں نو پے مور تے موراں نو پے ہور، اس نے آگے اور ایک نیا کام، جیسے اس بات میں کوئی صداقت نہیں، ایسے اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ خیر اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو جب کرتا دکھایا تو یعقوب علیہ السلام کو کرتا دیکھنے کے بعد سمجھ تو گئے، بڑا کوئی سمجھدار بھیڑیا تھا یار، اندر سے پورا یوسف نکال کر کھا گیا، کرتے پہ خراش کوئی نہیں آنے دی، کرتا صاف ستھرا، کوئی پھٹا ہوا بھی کوئی نہیں، ماشاءاللہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا۔ خیر سمجھ گئے ساری بات، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، ایسی بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو، اتنی بات تو مجھے سمجھ میں آئی ہے، لیکن فصبر جمیل، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا، میں ماتم نہیں کروں گا، میں حال دہائیاں نہیں مچاؤں گا، میں چیخ و پکار نہیں کروں گا، فصبر جمیل، میں کیا کروں گا بولو؟
اور صبر بھی کیسا؟ جمیل، بڑا خوبصورت صبر کروں گا۔ صبر جمیل کون سا صبر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے تھے، ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، بچے کی قبر کے پاس بیٹھ کر بہن اور شور کر رہی تھی، بہن کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی صبر کر، اللہ نے امانت دی تھی واپس لے لی ہے۔ اس نے جواب نے کہا میرا بیٹا فوت ہوا ہے نا، مجھے پتہ ہے نا، آپ کو تو فوت نہیں ہوا۔ نبی پاک چپ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ لوگوں نے اس عورت کو کہا تو نے کس کو جواب دیا ہے؟ نبی پاک کو جواب دیا ہے، اللہ کے نبی کو جواب دے کر اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ پھر اسے بھی احساس ہوا، پیچھے نبی پاک کے پاس چلی گئی، جا کر معذرت کر کہنے لگی یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اب میں صبر کروں گی۔ نبی پاک نے فرمایا بی بی صبر نہیں کرے گی تو بتا کیا کرے گی؟ کیا کر لے گی تو؟ صبر نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ لیکن صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے، دکھ پہنچے بندہ فوراً صبر کرے۔ قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جب بھی انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے کہتے ہیں انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے دکھ پہنچے بندہ فوراً اللہ کا نام لے اور کہے میں صبر کرتا ہوں، جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا فَصَبْرٌ جمیل، میں صبر جمیل کرتا ہوں، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور صبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ اپنے غم اللہ سے بیان کروں گا، دکھڑے بیان کروں گا تو کس کے سامنے کروں گا؟ سبحان اللہ۔ میری گھڑی ہے کوئی نہیں، وہ والی گھڑی خراب ہے اس دفعہ، اس لیے آج تو ٹائم والی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ، کیونکہ پیچھے مڑ کے تو دیکھنا نہیں ہے جی، آگے دیکھنا ہے، سمجھ آئی؟ وہ والی گھڑی جو میرے سامنے ہے اس پہ ٹائم نظر نہیں آ رہا، میری گھڑی بھی خراب ہے، وہ بھی کوئی نہیں، پیچھے نہیں مڑنا ہے انشاءاللہ، دل گھڑی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فصبر جمیل، کیا ہونا چاہیے؟ صبر جمیل ہونا چاہیے۔ چپی کر گئے ہو، ویسے کہہ رہا ہوں ختم کر دوں گا، آپ تو بالکل خاموش ہی ہو گئے۔ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر بھی اچھا صبر کروں گا۔ کیسے کروں گا؟ واللہ المستعان، میں مدد مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ غم بیان کروں گا تو کس کے سامنے کروں گا؟ اور دکھڑے سناؤں گا تو کس کو سناؤں گا؟ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، مجھ سے ہو کیسے تعریف تیری، مجھ سا ہے ناکارہ کون، غیر کی کرے پرستش کوئی، ظلم یہ کرے گوارا کون، موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون، دنیا دار تو اندھے ہیں سمجھے تیرا اشارہ کون، حشر میں ہوگا یہ معلوم جیتا کون ہے ہارا کون۔ واللہ المستعان، میں شور نہیں کروں گا، بے صبری نہیں کروں گا، بلکہ اپنی فریادیں کس کے سامنے بیان کروں گا؟ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی سبق تو ہمیں بھی نماز میں سکھایا گیا۔ میرے اوپر دکھ آتا ہے میں اللہ کو بھول جاتا ہوں، میرے اوپر بیماری آتی ہے اللہ کا دربار بھول جاتا ہوں، نماز کے اندر کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری ہی کروں گا یا اللہ، مدد بھی تجھی سے مانگوں گا ہے میرے اللہ۔ دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں اللہم انا
نستعینوں کا، اے اللہ مدد تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعینوں، صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اور عربی کا شاعر کہتا ہے اِلَى اللَّهِ فِي الْمُقْتَضَىٰ ارْجِعُوا اَمَا قَالَ مِنِّي فَلَا تَقْنَطُوا۔ او لوگو، جب بھی دکھ آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں، جب بھی مصیبتیں تمہیں گھیر لیں، جب بھی حاجتیں اور تقاضے پڑ جائیں، اِلَى اللَّهِ فِي الْمُقْتَضَىٰ ارْجِعُوا، اپنے تقاضوں میں جس دروازے پر دستک دینی ہے وہ دروازہ دنیا کا نہیں، وہ میرے رب کا دروازہ ہے۔ کس کے دروازے پہ جا کے دستک دینی ہے؟ بولو اللہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ او لوگو، تم سب فقیر ہو، تم سب مانگنے والے ہو، تم سب دامن پھیلانے والے ہو، جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ الی اللہ فی المقتضیٰ ارجعوا اما قال منی فلا تقنطوا۔ وہ تقاضوں میں، ضرورتوں میں اللہ کے دربار کی طرف رجوع کیا کرو۔ اما قال منی فلا تقنطوا، اس نے قرآن میں کہا نہیں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں مایوس ہوتے ہو اپنے رب کے دربار سے؟ آگے شاعر کہتا ہے الا ان ربی مجیب عجیب، الا ان ربی مجیب عجیب اما قال منی قریب اجیب۔ اے لوگو، میرا رب کیا ہے؟ مجیب عجیب، قبول کرتا ہے دعاؤں کو، بڑا عجیب طریقے سے قبول کرتا ہے۔ دشمن کے ہاتھوں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا، بے نمازی کے ہاتھوں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ ان ربی مجیب عجیب، عجیب طریقے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ اما قال انی قریب اجیب، خود اس نے کہا ہے میں اپنے بندوں کے قریب بھی ہوں، اپنے بندوں کی دعائیں قبول بھی کرتا ہوں۔ فَإِن تَقْنَطُوا مِن كَرِيمٍ مُّبِينٍ فَلَا شَكَّ فِي كَوْنِكُمْ جَاهِلِينَ۔ اور لوگوں، اگر تم اللہ کے دربار سے مایوس ہو گئے ہو، اگر باقی تمہیں رب کا دربار بھول گیا ہے، فلا شک فی کونکم جاہلین، پھر تمہارے جاہل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے بندے کا کام یہ ہے اپنے رب کا دربار تو نہ بھولے۔ بندہ گھر سے باہر گیا کسی کام میں، واپس آئے اگر اپنا گھر ہی نہ ڈھونڈ سکے، اس جیسا بے وقوف کون ہوگا؟ رب کہتا ہے بندہ تو میرا ہے، میرا دربار ہی تجھے نہ ملے، میرے سامنے سجدہ تو نہ کرے اور میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، میرے سامنے آنسو نہ بائے، ارے مجھ سے نہیں مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ شاعر کہتا ہے فلا شک فی کونکم جاہلین۔ اور آخری بات شاعر کہتا ہے او لوگوں ففروا من الغیر فی المعضلات، ففروا من الغیر فی المعضلات ومیلوا الی اللہ فی المشکلات۔ اور لوگوں، جب مصیبتیں گھیر لیں، ففروا من الغیر، غیروں سے بھاگو اور بھاگ کر اللہ کے سامنے جھک جایا کرو۔ وَمِيلُوا إِلَى اللَّهِ فِي الْمُشْكِلَاتِ، جتنی بھی مشکلیں گھیر لیں تمہارا رجحان صرف اللہ کے دربار پہ ہونا چاہیے۔ سورہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا قصہ سننے والوں، یعقوب علیہ السلام کے قصے میں پہلا سبق یہ ملا، لوگوں دکھ آئیں، مصیبتیں آئیں، بچے بچھڑ جائیں، اولاد دور ہو جائے اور بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی اور غم آ جائے تو رجوع کرنا ہے کس کے دربار کی جانب کرنا ہے؟ غور سے بولو، کس کے دربار کی جانب؟ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔